إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب سے جدا ہو گیا۔ شوال المکرم میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں۔ عید ہم سب نے منا لی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں ریاضتوں کو قبول فرمائے۔ اگلا رمضان ہم سب کی تقدیر میں اللہ تعالی لکھ دے۔ حضرات، ایک چیز جو ہم سب جانتے ہیں اسی کی یاد دہانی آج کرانی ہے، وہ یہ کہ رمضان ختم ہوا ہے، اسلام نہیں ختم ہوا ہے۔ ہمارا رب وہی ہے جو رمضان سے پہلے تھا، رمضان میں تھا، اور آج بھی ہے، کل بھی ہوگا۔ ہم اور آپ مسلمان پہلے بھی تھے، رمضان میں بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو عید کے بعد بھی مسلمان بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت میں، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور موت تمہیں آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، مسلمان ہو کر مرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، دنیا سے جاؤ تو مسلمان بن کے جاؤ۔ دنیا میں جب تک رہو اللہ رب العالمین سے جیسے ڈرنے کا حق ویسے ڈرا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں کہا ہے، ہمیں اور آپ کو ایک محدود وقت دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اے میرے بندے آدم، میں نے تمہارے لیے زمین کے اندر رہنے کی جگہ متعین کر دی ہے، وَمَتَاعٌ، اور تمہارے لیے ساز و سامان کا انتظام بھی کر دیا ہے۔
زمین میں رہنے کا بھی انتظام ہے، تمہارے لیے تمام ضروریات کی چیزیں بھی زمین میں ہیں، الہین، لیکن یاد رکھنا یہ سب کے سب ایک وقت کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک وقت ہے جو محدد ہے، متعین ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں کہا ہے دو طرح کے انسان ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا ہی میں اپنا پورا کا پورا پھل و بدلہ چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہیں آخرت کی طرف بھی ہوتی ہیں، بلکہ ہمیشہ آخرت ان کے لیے ترجیحی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا میں تو دیتا چلا جا، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور لوگوں ہی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، ایسے لوگوں کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں دی جائیں گی، انہی کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں انہوں نے کمایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے اندر اسی لیے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا، کیوں؟ اس کی ایک حکمت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اگر انسان گنہگار ہے تو اس کی عمر اس کے لیے وبال جان ہو جائے گی، کیونکہ جتنی زیادہ زندگی پائے گا گناہ زیادہ کرتا جائے گا، اور اگر انسان نیک ہے، انسان مسلمان ہے، اللہ رب العالمین کا وفادار بندہ ہے، تو اس کی عمر اس کے لیے باعث خیر ہے۔ ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں، ریاضت میں گزارے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی ہے۔ اب ایسے میں اگر ہماری زندگی اسی طرح سے کنٹینیو آگے چلتی چلی جائے، یعنی نیکی کے ساتھ ہمارے ایام گزرنے لگے، تو ہمارے لیے خیر کی چیز ہے، باعث خیر ہے، بھلائی کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یتمنا احدکم الموت، تم میں سے کوئی بھی بندہ موت کی تمنا نہ کرے، ولا یدعو به، اور کوئی بھی بندہ موت کے لیے دعا نہ کرے، من قبل ان یاتیہ، موت کا ایک وقت متعین ہے، وہ آئے گی اور اپنے وقت پہ موت تم کو آئے گی، تم اس سے بچ نہیں پاؤ گے، اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا بھی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ اذا مات احدکم انقطع عنہ عملہ، تم میں سے جب بھی کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے، اس کی موت آتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا، اور کوئی بھی مومن جس کی عمر لمبی ہوتی جاتی ہے اس کے لیے بھلائی کی چیز ہی بڑھتی جاتی ہے۔ مومن شخص کے لیے لمبی عمر اس کے بھلائی کا ذریعہ ہے، لیکن ایک گنہگار کے لیے لمبی عمر اس کے لیے برائی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، اگر اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، تو نیکیوں میں اپنے ایام گزارو، اپنی عمر نیکیوں میں لگاؤ، ورنہ وہ آپ کے لیے وبال جان ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہ عطا فرمائی تھی جتنا پانے کے بعد تم سدھر سکتے تھے؟ یعنی ہم نے کافی تمہیں موقع دیا، اتنی عمر عطا فرمائی، اتنا سوچنے سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا، اتنے میں تم اگر چاہتے تو سدھر سکتے تھے، نصیحت حاصل کر سکتے تھے، لیکن تم نے عبرت نہیں حاصل کیا۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 60 سال کی عمر مل گئی تو حجت تمام ہے۔ ویسے جتنی بھی عمر اللہ رب العالمین نے دی ہے سب پہ حجت تمام ہے، لیکن 60 سال ایک لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہے، کوئی بہانہ انسان کے پاس پھر نہیں بچتا ہے۔ اس حدیث میں آپ غور کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی امتی میں، میری امت کا کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اور اس کا ریزن آپ بتلا رہے ہیں کہ کوئی بھی امتی موت کی دعا نہ کرے، دعا کرنا دور کی بات ہے، تمنا تک نہ کرے۔
فرمایا کہ جب تم دنیا سے چلے جاتے ہو، موت تمہاری آ جاتی ہے، تو عمل کا دار و مدار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اس وقت تمہاری نمازیں بند ہو جائیں گی جب تمہیں موت آ جائے گی۔ اے میری امت کے لوگوں، نیکیوں کا کام اس وقت بند ہو جائے گا جب تمہاری موت آ جائے گی۔ جب تک موت نہیں آتی ایک مسلمان کے سر سے عبادت کی ذمہ داری ختم ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی فرمایا عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا، اور یہ عبادت ایک دو دن، ایک دو مہینہ، ایک دو سال کی نہیں ہے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے انسان کو عبادت کرتے رہنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان تو ختم ہو گیا لیکن اسلام نہیں ختم ہوا ہے۔ روزے دار کے ایام تو گزر گئے لیکن مسلمان کے ایام ابھی باقی ہیں۔ مسلمان اس وقت تک اللہ کو خوش کرنے کی، راضی کرنے کی کوشش کرے گا جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے، جیسے مہینہ گزرا ایسے سال بھی گزر جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، چھوٹی نشانی ہے جو قیامت کی ہے، ان میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ سال ایسا محسوس ہوگا جیسے مہینہ گیا ہے، اور مہینہ ایسا لگے گا جیسے ابھی ہفتہ ہی ہوا تھا۔ ہفتے بھی دن کی طرح لگنے لگیں گے، دن آپ کو گھنٹوں میں گزر جائیں گے۔ ایسے آپ دیکھتے جائیے وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جتنی زندگی میسر ہے اس میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ وہ مسلمان بڑا بدنصیب مسلمان ہے جس نے رمضان بھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کی ہے، دیر دیر تک قیام اللیل کیا ہے، بہت کافی وقت لگا کر قرآن کی تلاوت کی ہے، نیکیوں کے ایک بھنڈار جمع کیا ہے، اور جیسے ہی عید آتی ہے وہ ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگتا کہ اس کی نیکیاں برباد ہونے لگے۔ یہ بڑا بدنصیب انسان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ایک عورت کی مثال دی ہے۔ مکے میں ایک عورت رہتی تھی، بعض مفسرین نے لکھا وہ پاگل تھی۔ وہ صبح کپڑا بنتی تھی اور شام تک محنت کرتی تھی، شام تک بناتی بناتی بناتی، اب جیسے سورج ڈوب جاتا بس توڑ تاڑ کے سب رکھ دیتی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جو کیا ہوتا تھا توڑ کے اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے رکھ دیتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی عورت کی مثال دی اور تمام قرآن پڑھنے والے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اے میرے بندوں اس عورت کی طرح نہ اپنے آپ کو بنا لینا جو بڑی مضبوطی کے ساتھ سوت کاٹتی ہے، اس کے بعد اس کو بکھیر دیتی ہے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، اے میرے بندوں پوری زندگی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، ایسا نہ ہو بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ تم نے اللہ رب العالمین کے لیے نیکیاں کی اور اس کے بعد مرنے سے پہلے ساری نیکیوں کو برباد کر گئے۔ مضبوطی آنے کے بعد دوبارہ ایسی حرکتیں نہ کرنا پھر دوبارہ کمزوری آ جائے۔ اطاعت گزار بن جانے کے بعد نافرمان بننے کی کوشش نہ کرنا، ایک بار نیکیوں کو زیادہ کر دینے کے بعد حرام کاموں کے قریب نہ جانا۔ توبہ کا مطلب ہی یہی ہوتا کہ انسان اب دوبارہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ اللہ نے اس عورت کی مثال دی ہے، کہا اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو دن بھر کام کرتی ہے شام کو توڑ تاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ آج ہم اپنے آپ میں غور کریں، مسلمان کیا کر رہا ہے؟ رمضان پوری محنت سے کام کر رہا ہے اور جیسے ہی عید آتی ہے سب کچھ ملیا میٹ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ رمضان میں انسان سنتیں بھی پڑھ رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، قیام اللیل بھی کر رہا ہے، واجبی زکوٰۃ بھی نکال رہا ہے، نوافل بھی نکال رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد، عید کے گزر جانے کے بعد فرض کا ہی پتہ نہیں، فرض کا ہی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔
نماز کا ہی کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ شیطان جو جکڑا ہوا تھا وہ دوبارہ ہم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ یعنی 1 مہینے کے بعد جو ہم نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا تھا، مضبوط کیا تھا، ایمان اپنا شیطان سے لڑنے کے لیے بہت مضبوط کیا تھا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، شیطان دوبارہ ہم کو پراجت کر دیتا، شکست کر دیتا ہے۔ شیطان بھی سوچتا ہوگا کتنا بے وقوف مسلمان ہے، 1 مہینہ محنت کیا ہے اور یہ تو 1 دن بھی میرے سامنے ٹک نہیں پایا کہ کم سے کم 2-4 دن تک میرا سامنا کر سکے، مجھے جھیل سکے۔ یہ تو عید کی نماز کے بعد ظہر ہی میں شکست کھا گیا، ہار گیا، ظہر ہی میں مسجد نہیں جا رہا ہے، اصل میں ہی نہیں گیا۔ 1 دن بھی ڈھنگ سے انسان رمضان کی طرح فرض نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ 1 مہینے کی عبادت کا اتنا بھی اثر نہ ہو تو اندازہ کریے ہمارے اندر ایمان کس قدر ہے اور کس قدر نہیں ہے۔ سنن ترمذی کتاب التفسیر 3175 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کی بیوی حضرت عائشہ قرآن کی آیت سنتی ہیں، پھر سوال کرتی ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد، اللہ کے راہ میں نیکی کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں، ان کے دل ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرنے کے بعد ڈرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے کے بعد ڈرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یبنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، میری بیوی حضرت عائشہ، یہ ان لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نہیں نازل ہوئی ہے، بلکہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یصلون وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَصُومُونَ، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو روزے بھی رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ و خیرات بھی نکالتے ہیں، وَلَٰكِنَّهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، لیکن ان کے دل کی حالت یہ ہے کہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری روزے ہمارے منہ پہ مار دی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے صدقات و خیرات کو قبول ہی نہ فرمائے۔ یہ ڈرتے تھے مومن، ان کا تذکر قرآن کی آیت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا کہ یہ ڈر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو تو ڈرنا چاہیے۔ کام کرنے کے بعد آپ اپنے کام کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے اعمال کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ یہ میں نے کیا ہے، اس کو قبول فرما۔ ایسے میں انسان کو اور منت سماجت کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، یہ 1 مہینے کی میری محنت ہے۔ اور انسان کتنا بے نیاز اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اللہ 1 مہینہ میں نے کیا ہے، یہ لے، تیری مرضی تو قبول کر، نہ مرضی ہو مت قبول کر، میرا کام تھا میں نے کر دیا، بات ختم ہو گئی، اب میں تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گا۔ یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہمارے زبان حال ہے جو یہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا رمضان کے بعد، جو انسان رمضان کے بعد نیکیوں سے کوسوں دور ہو جاتا ہے، ایسے بن جاتا ہے کہ اس میں اور نان مسلم میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا، اس کی کیا کیفیت ہے؟ یہی تو اللہ میں نے کیا، وہ رسم تھی ایک، نہ کرتا تو محلے کے لوگ جینے نہیں دیتے، نہ کرتا تو رشتہ دار جینے نہیں دیتے۔ اے اللہ رب العالمین، اب تو ختم ہوا، اب ہم پورے 1 سال کے بعد 11 مہینے کے بعد ملیں گے، اور وہ بھی اگر لوگوں کا ڈر رہا تو ایسے انسان کی کیا کیفیت؟ حضرت ام سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں، سنن ترمذی میں 3755 اللہ کے نبی کی ایک دعا کے بارے میں بتلا رہی ہیں۔ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سنتی تھی، اکثر آپ جو دعا مانگتے تھے اس میں ایک دعا یہ ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے رب، تو میرے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری پہ لا کر ثابت قدم کر دے۔ اے اللہ میرا دل
बार बार इधर उधर भागता है, ऐ अल्लाह अपनी इताअत व फरमा बरदारी पे ला कर मेरा दिल जमा दे, साबित कदम कर दे। कहती मैंने अल्लाह के नबी से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी मा अक्सर दुआक, आपकी ये दुआ बहुत ज्यादा आपकी जबान से मैं सुन रही हूँ, क्या माजरा है? या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, आप क्यों इतनी मेहनत से इतना ज्यादा ये दुआ करते हैं? अल्लाह के नबी ने रीजन बताया। मुसलमानों सुनो, और बताने वाला वो शख्स है जो दिन भर में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता है, जिसके अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से वो अपने ऊपर लेकर ये बात बतला रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा ने किसी और को नहीं, आपको दुआ करते हुए सुना था, और आपसे पूछ रही हैं। अल्लाह के नबी रीज़न बता रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या उम्मा सलमा, ऐ उम्मे सलमा, इन्नहु लैसा आदमीयुन, कोई दुनिया के अंदर ऐसा आदमी नहीं, कोई दुनिया के अंदर ऐसा आदमजाद नहीं, कोई दुनिया के अंदर ऐसा मर्द और ऐसी औरत नहीं, इल्ला व क़ल्बुहु बैना इस्बअैन मिन असाबिइल्लाह, कि उसका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की 2 उंगलियों के दरमियान होता है। फमन शाअ अक़ामा, जिसके दिल को अल्लाह चाहता है इताअत व फरमाबरदारी पे बाकी रखता है। वमन शाअ अज़ागा, और जिसके दिल को अल्लाह चाहता है उसके दिल को फेर देता है, गुनाहों की तरफ वापस कर देता है। हजरत मुआज़ ने जब ये आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनी, इसके आगे कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं, रब्बना तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बुल आलमीन, मेरे दिल को एक बार हिदायत दे देने के बाद दोबारा गुमराही को इसके अंदर जाने न देना। ऐ अल्लाह, एक बार इताअत गुजार फरमा बरदार बंदा बना लेने के बाद गुनहगार न बनाना। ऐ अल्लाह, एक बार जो गुनाह मैंने छोड़ दिया दोबारा उसके करीब मुझे जाने न देना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद गुमराही की तरफ न लौटाना। वहब लना मिन लदुनका रहमा, ऐ अल्लाह हिदायत मिल गई लेकिन हिदायत के ऊपर बाकी रहना हमारे बस की बात नहीं। ऐ अल्लाह तू रहमत खास से हमें हिदायत के ऊपर जमकर रहने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई है कुरान करीम के अंदर, और इस दुआ से पहले आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ने फरमाया ये दुआ आम बंदे नहीं मांगते, वर्रासिखून फिल इल्म, यकीनन जिनके पास इल्म की गहराई और गहराई होती है, यानी कि जो लोग हिदायत की अहमियत समझते हैं, जो लोग तौबा के बाद साफ सुथरी जिंदगी की अहमियत समझते हैं, जो लोग नेकी की अहमियत समझते हैं, वही ये दुआ मांगा करते हैं। वरना जिसने दीन को खिलवाड़ बनाया हो और यह समझ रखा हो अल्लाह तो माफ करने ही वाला, चलो गुनाह करते हैं फिर माफी मांग लेंगे, फिर करते हैं फिर माफी मांग लेंगे, यानी जानबूझकर गुमराही की तरफ जाता है, जानबूझकर मासियत गुनाह की तरफ जाता है, तौबा की उम्मीद से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रऊफ और रहमान होने की उम्मीद से गुनाहों की तरफ लपकता है और भागता है। ऐसे इंसान के बारे में ये उम्मीद नहीं की जा सकती वो हिदायत को समझता होगा। हिदायत वो अनमोल शय है। इताअत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इंसान अपने दिल को साफ रखे, नेकियों वाली जिंदगी गुजारे, ये वो अनमोल शय और कीमती चीज है जिसे एक बार मिल जाए इसे जाये न होने दे। अल्लाह की कसम है, न जाने कितने ऐसे बड़े बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार मुसलमान हैं जिनके दिलों के अंदर एक बार बीमारी आ गई फिर अपने आप को संभाल नहीं पाए। इंसान को अपने ऊपर नेकी और हिदायत के मामले में भरोसा नहीं करना चाहिए कि मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो हिदायत वाला हूं, मुझे कौन गुमराह कर सकता है। भूलना नहीं चाहिए, वमन युज़लिलहु फला हादिय लह, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कभी हिदायत नहीं मिल सकती और कोई हिदायत नहीं दे सकता है। इसलिए एक लम्हे के लिए भी वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, मेरे नबी दुआ फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन पलक झपकने के बराबर भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले न करना, मुझे तू अपने हवाले रखना। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे रहमो करम पे मेरा दिल हिदायत पे कायम दायम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं
اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، اور سب کے دل ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ. اللہ کے نبی فرمایا کہ قلب واحد، ایسے جیسے ایک ہی دل ہو، یصرفہ حیث یشاء، جیسے چاہتا ہے، جیسے لوگوں کے دلوں کو اللہ پھیرتا ہے. معلوم یہ ہوا، شارحین نے لکھا اس حدیث کی شرح میں، معلوم یہ ہوا ہم اور آپ کتنے بھی طاقتور ہو جائے، کتنے بھی ہدایت کی سیڑھیوں کو اور منزلوں کو طے کر کے چلے جائے، کتنے تہجد گزار ہو جائے، علم کا بھنڈار آ جائے، رب کعبہ کی قسم کوئی بھی انسان اپنے دل کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا ہے، کوئی بھی انسان اپنے دل کا مالک نہیں ہے. یہ دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس طرف چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اور میرے نبی کی سیرت بتلاتی ہے کہ امام الانبیاء، امام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کرنے والا پیغمبر، اتنی نمازیں پڑھنے والا، اتنی تہجد پڑھنے والا پیغمبر کہ جس کے پیر میں سوزن آ جائے، ورم آ جائے، وہ نبی بھی زیادہ سے زیادہ دعا کرتا ہے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری پہ ثابت قدم رکھ دے، اسی پر لے آ. یعنی کہ ہم محتاج ہیں اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت جو ملی ہے اسی پہ رکھ. یہ جو اللہ پہلے نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا، رمضان میں 1 مہینے محنت کر لی ہے اور کم سے کم فرض کے علاوہ اے اللہ نفل بھی پڑھا کرتا تھا. اے اللہ اب رمضان ختم ہو گئی، اے اللہ اب عید بھی چلی گئی، پروردگار کم سے کم فرض نماز کا اہتمام کرنے والا تو بنا کے رکھ. اے اللہ رب العالمین یہ 5 وقت کی نمازیں میرے دل و دماغ میں تو بیٹھ جائے. پورا قرآن ختم کیا ہے 1 مہینے میں، اے اللہ 1 مہینے میں پورا قرآن تو اب نہیں پڑھ پائیں گے لیکن کم سے کم 5-10 پارہ تو پڑھ لے جاؤں، اتنی کم سے کم مجھے تو ہمت عطا فرما. یہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے. عبداللہ ابن مسعود کا ایک مقولہ ہے، الہلاک فی اثنتین، بربادی، ہلاکت 2 چیزوں میں ہے. انسان 2 وقت برباد ہوتا ہے، 2 خصلتیں اس کے اندر آ جائیں تو برباد ہو جائے گا. القنوط والعجب، اللہ رب العالمین سے نا امید ہو گیا، اب اسے امید ہی نہیں ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، میری بھی معافی ہو سکتی. ایسا شخص بھی برباد ہو جاتا ہے. اور ایسا شخص بھی برباد ہو جاتا ہے جو نیکی کرنے کے بعد خوش فہمی میں جی رہا ہو کہ میں تو اب جنت کا ٹھیکیدار ہو گیا. دونوں لوگ برباد ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا انسانوں اللہ کی طرف بڑھو لیکن دل میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ایک طرف امید ہو اللہ قبول فرمائے گا، دوسری طرف ڈر ہو کہیں اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو مردود نہ قرار دے دے. اور انہی دونوں کیفیات کے ساتھ جب ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہماری نیکیوں کو قبول فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں مانگا کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جایا کرتے تھے تو اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اے اللہ رب العالمین سفر کی صعوبتوں سے، مشکلوں سے، سفر کی شدتوں سے بچا کے رکھنا. اے مولا کریم جب میں واپس پلٹ کے اپنے گھر پہ آؤں تو اے اللہ جیسے میں چھوڑ کے سب کو صحیح سالم جا رہا ہوں ایسے سب کو واپس پاؤں. اے اللہ میرا گھر گرا ہوا نہ ہو، اے پروردگار میرے اہل و عیال کے لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں، میں واپس پلٹ کے آؤں تو سب کچھ ٹھیک رہے. والحور بعد الکور، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ ایک بار مجھے ہدایت مل جائے میں گمراہ ہو جاؤں. کفر کے بعد اے اللہ رب العالمین ایمان کے بعد کفر کی دلدل میں جانے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ رب العالمین ایک بار اطاعت فرما بردار بن جانے کے بعد گناہگار بننے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک بار نمازی بن جانے کے بعد بے نمازی بننے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ ایک بار مضبوطی آ جانے کے بعد کمزور بننے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ودعوت المظلوم، اے اللہ رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری زبان سے، میرے ہاتھوں سے کسی انسان پر ظلم ہو جائے
اور وہ مظلوم میرے خلاف اللہ سے شکایت کر دے, دعا کر دے, اے اللہ رب العالمین وسوء المنظر فی الاہل والمال, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے مال کے اندر کوئی برا حال ہو جائے, میرے اہل و عیال کے اندر کوئی برا حال ہو جائے. یہ دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ کے نبی جب سفر پہ جایا کرتے تھے. اس میں ایک لفظ ہے والحور بعد الکور, ترمذی کی روایت میں ہے والکون. یہ حدیث صحیح مسلم میں 1343. والحور بعد الکور, اس کی ڈکشنری والی میننگ ہے پہلے زمانے میں لوگ پگڑی باندھا کرتے تھے, امامہ باندھا بڑی محنت سے 10-5 منٹ لگا کے اس کے بعد کھل جائے, یا کوئی آ کے نوچ دے, یا اسی نے خود غصے میں آ کر کھول دیا, کسی بھی طریقے سے کھول دے یا کھل جائے تو اسی کو اللہ کے نبی فرما رہے والحور بعد الکور. حور کے معنی ہوتے ہیں پگڑی کا کھل جانا, کور کے معنی ہوتے ہیں پگڑی کا باندھ لینا. اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اے اللہ رب العالمین جس طریقے سے ایک انسان بڑی محنت سے ہواؤں کو چلتے ہوئے, ہواؤں سے بچاتے ہوئے اپنے سر کو پگڑیوں سے لپیٹتا ہے, اے اللہ رب العالمین جس طریقے سے اتنی محنت سے یہ پگڑی باندھ رہا ہے, پگڑی باندھنے کے بعد جیسے پگڑی کھل جائے تو اس کو درد ہوتا ہے, ایسے اللہ رب العالمین میں دعا کرتا ہوں کہ ایک بار اگر میں ایمان پہ آ جاؤں, میں ہدایت پہ آ جاؤں, دوبارہ گمراہی کی طرف نہ لے جانا. اے اللہ رب العالمین مجھے بچا کے رکھنا, ہدایت پہ قائم و دائم رکھنا. اور یہ بڑی انمول شے ہے مسلمانوں, اس کی اہمیت کو سمجھو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک, یہ دوسری دعا. اور تیسری جو اللہ کے نبی سفر میں مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور, اور اس کے اندر اور بھی جو چیزیں سکھائی گئی ہیں, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. کبھی بھی انسان اس خوش فہمی میں نہ ہو کہ میں نے تو اب اتنی ساری عبادتیں کر لی, اتنے قرآن ختم کر لیے, اتنی تراویحاں پڑھ لی, اتنے راستے میں اللہ کے خرچ کر ڈالے, اب تو جنت میری ہو گئی. نہیں, یہ عجب, یہ خوش فہمی انسان کو برباد کر دے گی. رمضان کے بعد بھی اللہ ہمارا وہی ہے جو رمضان میں تھا, اس لیے ہمیں مسلسل نیکی کرتے رہنا ہے. رمضان کے بعد بھی مسلمان بن کے رہنا ہے. اور 5 وقت کی یہ نمازیں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, ایک وقت میں 15 منٹ, زیادہ سے زیادہ 20 منٹ آپ کا لگے گا. بڑا سنگین مسئلہ ہے نماز کا. مسلمانوں نے جب نماز کو ہلکے میں لیا, پورا دین ہلکے میں آ جاتا ہے. یقین مانیے, جس شخص, میں نے اپنی زندگی میں آزمایا, لوگوں پر جو سروے کیا ہے, جو شخص رمضان میں روزے رکھتا وہ نمازی ضرور ہوتا ہے, اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے آپ دیکھیے گا 100 میں 99% پکا وہ روزہ نہیں رکھتا ہوگا. اور کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو پورے دین سے جوڑ کے رکھتی ہے. اگر انسان نمازی نہیں ہے تو آپ دیکھیے گا اس کی دین میں چاہے اوپر سے کتنا چکنا چپڑا بن کے رہے, وہ دیندار نہیں ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ, عبادات میں, اللہ کے حقوق میں قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ دین سے جڑا تھا کہ نہیں, یہ نماز نٹ بولٹ ہے دین سے جوڑنے کے لیے. جس نے نماز کو چھوڑا ہے وہ دیندار نہیں ہے, چاہے جتنی بڑی داڑھی کر لے, چاہے جتنے بڑے عمامے باندھ لے, چاہے جتنے سفید کرتے پہن لے, کچھ بھی کر لے, وہ دیندار نہیں ہے. اس لیے شادیاں کرنی ہو دیندار اللہ کے نبی دیکھنے کے لیے تو نماز سے پہلے دیکھنا چاہیے. انسان چکنی چپڑی باتیں بہت کرتا ہے, لیکن نماز اس کی حقیقت بتلاتی ہے کہ وہ حقیقت میں دین کے کتنا قریب ہے. مسلمانوں, نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور نماز سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. قبر تک آپ کو جڑ کے رہنا ہے, پوری زندگی نماز کا اہتمام کرنا ہے, تب آپ کے جنازے میں لوگ نمازی ہوں گے. ورنہ بے نمازی تو آپ دیکھیے جنازے میں بھیڑ ہوتی ہے. آپ دیکھیے ایسے لوگ جو بے نمازی ہیں وہ جنازے میں بھیڑ ہوتی ہے. لیکن یقین مانیے علماء کرام کا ایک گروہ یہ بھی فتویٰ دیتا ہے کہ جو شخص نمازی نہ ہو, یعنی سستی کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتا تھا, مسلمان ہے, فاسق ہے, اس آدمی کی جنازے کی نماز میں نمازی لوگ نہ جایا کریں, نیک لوگ نہ جایا کریں, اس کی جنازہ ہی نہ پڑھیں. کیوں؟ تاکہ سماج کے بے نمازی لوگ جو ہیں وہ سوچیں یار مرنے کے بعد جنازے میں یہ اچھے اچھے لوگ میرے نہیں آئیں گے, اس لیے نماز پڑھنا چاہیے.
تو ایسے وہ مسجد کے قریب آئے گا۔ نماز کی اہمیت کو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ نماز یہ دین کا ایک ایسا محور ہے کہ جب یہ ختم ہو گیا سمجھو انسان نماز سے بالکل ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے، اب وہ دین سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ جب نماز سے جڑا ہے سمجھو دین سے جڑا ہے، آج نہیں تو کل وہ برائی کو چھوڑے گا، کیونکہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان اگر بے حیا ہو اور نماز سے مسلسل جڑا رہے، صحیح انداز میں جڑا رہے، تو بے حیائی آج نہیں کل دم توڑ دے گی اور شیطان تھک ہار کر بھاگ جائے گا۔ انسان کو منکرات سے نماز بچا لیتی ہے، بے حیائی سے فحش کاموں سے بچا لیتی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم برائیاں کرتے ہیں تو برائی نہیں چھوڑتے، نماز پہلے چھوڑ دیتے ہیں۔ یار کیا فائدہ اسی نماز کا کہ ہم یہ گناہ بھی کر رہے ہیں پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کھیلتا ہمارے ساتھ۔ ہمیں اور آپ کو برائی چھوڑنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ ہم نماز چھوڑ دیتے، برائی نہیں چھوڑتے۔ نماز کو پکڑ کے رکھیے، ہر برائی آپ سے انشاءاللہ دور بھاگے گی۔ صحیح انداز میں نماز کو پابندی سے ٹائم پر مسجد میں آ کر پڑھیے، سال بھر کا اپنا معمول بنائیے، کچھ بھی ہو جائے اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سفر میں ہوں میں قصر کر لوں گا، اگر چھوٹ گئی بڑی مجبوری میں بعد میں قضا کر لوں گا، لیکن چھوڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ دین سے آپ بالکل مکمل طریقے سے جڑے ہوں گے اور انسان دیندار زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خوش ہوگا، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنا وفادار بندہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔